اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحذف جوازا ما اسمها بعد ان ولو الشرطیتین للتخفیف الی آخرہ۔ ہمارا درس کل شروع ہوا تھا امتیازات کانا کے سلسلے سے، تمایزات کانا کے سلسلے سے۔ کانا کو کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں، 4 خصوصیتیں کانا سے مخصوص ہیں جو کانا کو ممتاز بناتی ہیں باقی اس کے اخوات کے مقابلے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حشو یعنی درون، داخل، بطن، وسط کہ کانا جو ہے وہ 2 متلازم چیزوں کے درمیان آ جاتا ہے، جیسے ما اور فعل تعجب کے درمیان، ما تعجبیہ اور فعل تعجب کے درمیان۔ ما احسن الریاض کے بیچ میں آ گیا، ما کان احسن الریاض۔ خصوصیت نمبر 2 جو کانا کی ہے وہ یہ ہے کہ تحذف ما اسمہا بعد ان ولو الشرطیتین۔ الشرطیتین دونوں صفت ہے ان اور لو کے لیے، اسی لیے تثنیہ لائے ہیں۔ للتخفیف، کانا حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ما اسمہا اپنے اسم کے ساتھ، ان کے بعد اور لو کے بعد، کہ جب یہ دونوں شرطیہ ہوں، ٹھیک ہے، تو کانا حذف ہو جاتا ہے ان کے بعد تخفیف کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، سبکی کے لیے، آسانی کے لیے۔ جیسے ستجازا ان خیرن و ان شرن، تمہیں جزا دی جائے گی چاہے تمہارا عمل خیر ہو چاہے تمہارا عمل شر ہو، چاہے تمہاری جزا اچھی ہو چاہے تمہاری جزا بری ہو۔ اگر عمل خیر ہے تو جزا اچھی ہے، اگر عمل شر ہے تو جزا بری ہے۔ تو یہاں پر ستجازا کے بعد ان کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو گیا اور صرف خبر رہ گئی۔ ان کانا جزاؤ کا خیرن یا ان کانا جزاؤ کا شران۔ ہاں، آپ کے یہاں سے جو ریکارڈ کرتے ہیں درس ریکارڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ سب تک پہنچ رہی ہے؟ آواز سب تک پہنچ رہی میری کلیئر؟ کیونکہ کوئی ایک میسج آیا تھا کہ آواز شاید، جی خوب، اکثر کو آ رہی ہے آواز۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے واضح ہو گیا پیراگراف۔ کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے ان شرطیہ کے بعد یا لو شرطیہ کے بعد، تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے، قرأت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ستجازا، تمہیں عنقریب جزا ملے گی، ان کان خیرن اور ان کان جزاؤ کا خیرن اور ان کان جزاؤ کا شرن، ٹھیک ہے۔ اگر تمہاری جزا خیر ہو تب بھی ملے گی، تمہاری جزا شر ہو تب بھی ملے گی۔ البتہ اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں، ان کان عملوں کا خیرن و ان کان شر کا، ان کان عملوں کا شرن، یعنی اگر تمہارا عمل خیر ہوگا تب بھی تمہیں جزا ملے گی، اور ظاہر سی بات ہے خیر کی جزا خیر ہوگی، اور اگر تمہارا عمل شر ہوگا تب بھی تمہیں جزا ملے گی۔ لیکن انہوں نے عملوں کا نہ رکھ کر کے جزاؤ کا لکھا ہے، ان کا نہ جزاؤ کا خیرن ان کا نہ جزاؤ کا شران۔ خوب، حل ہے، آگے بڑھیں۔ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جس تک بھی آواز پہنچ رہی ہے؟ خوب۔ ولا یأمن الدہر، دوسری مثال، ولا یأمن الدہر، اس میں دہرا لکھا ہے، غلط ہے، اس کو کاٹ دیجئے گا، زبر کو پیش بنائیے گا۔ ولا، چونکہ یأمنو کا فاعل ہے دہرو، مفعول نہیں ہے۔ ولا یأمن الدہر، ذو بغین فاعل نہیں ہے، ذا بغین ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو ہے حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس جو اسماء لیے جاتے ہیں اس میں ایک کیا ہے، ذو مالین، ذو، تو ذو زی ہو جاتا ہے، یہاں حالت نصب میں ہے، یہاں الٹا لکھ دیا ہے،
यामन الدهر ذا بغyin لا यामन الدهر ذا بغyin ولو कान मलिकन. सही कर लिया आप लोगों ने इराब. दहरा रहेगा तो आप तर्जुमा नहीं कर पाइएगा, जू बगीन रहेगा तो तर्जुमा नहीं कर पाइएगा. इराब तर्जुमे में मदद करता है, तर्जुमा इराब में मदद करता है. सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको सबकी तवज्जो है ना इधर. हो जज़ाकुमुल्लाह. तो मिसाल दूसरी क्या, ला यअमनुद्दहरो ज़ा बगीन वलो मलिकन. ज़माना किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो बादशाही क्यों ना हो. अमान नहीं देता मतलब किसी को छोड़ता नहीं. ज़माना सबका दुश्मन है या सबसे इंतकाम लेता है, चाहे वो बादशाही क्यों ना हो. ऐ वलो काना जुल बग़ये मलिकन, यहाँ जुल बग़ये होगा. ठीक है, चूंकि काना जो हस्फ हो गया है लौ के साथ, लव शर्तिया के साथ, उसका इस्म है जू, और मलिकन जो है वो खबर है. तो पहली वाली मिसाल जो लिखी हुई है, पहला वाला जो जुबग है वो जुबग नहीं जा बगीन होगा. क्यों जा होगा? क्योंकि यामनों का ला यामनों का मफूल है. लेकिन दोबारा जो लिखा है जुल बगिये वो जू ही रहेगा क्योंकि काना का इस्म है. ऐ वलो काना जुल बगिये मलिकन, जमाना किसी को छोड़ता नहीं है चाहे वो बादशाही क्यों ना हो. तो यहाँ लो के बाद काना अपने इस्म के साथ यानी जुलबगी के साथ हस्फ हो गया था. उसके बाद तीसरी खुसूसियत काना की क्या है, तुज़ादुल बा फी खबरहा इज़ा तक़द्दमहा नफ़ियुन. जब काना से पहले माँ गुजर जाए, मसलन नफ़ी गुजर जाए, हरफ नफ़ी में से कुछ भी, अदात नफ़ी में से माला वगैरह, तो जब उसके पहले नफ़ी आ जाए काना से पहले, तो उसकी खबर पर बा ज़ायदा आता है. जैसे मा कान अल्लाह बिज़ल्लामिन लिल अबीद, ये असल में ऐसे था, मा कान अल्लाह ज़ल्लामन लिल अबीद. अल्लाह काना का इसम है, ज़ल्लामन खबर है, लिल अबीद जार मजरूर मुताल्लिक है ज़ल्लाम के, लेकिन खबर जो है वो क्या है, ज़ल्लामन है. तो खबर इसको मंसूब होना चाहिए, मगर बाए ज़ायदा आ गया है जिसकी वजह से मजरूर है. बाए ज़ादा माना में तब्दीली नहीं करता, सिर्फ एराब में तब्दीली कर देता है. हुस्न की वजह से आता है, इस तरीके के कुछ और असबाब होते हैं जिसकी वजह से हुरूफ ज़ायदा दाखिल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ बाब आए ज़ायदा है जिसने ज़ल्लामन को ज़ल्लामिन कर दिया है. ये क्यों बाए ज़्यादा आया है? क्योंकि माँ से पहले क्या आया बताइए जल्दी से. हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, आपने जुमला भी सही कर दिया बताते हुए. काना से पहले माँ आ गया है. जी हाँ, काना से पहले माँ आ गया है, माँ नाफिया, लिहाजा जो है वो इसकी खबर पे बे आ गया है. माशाल्लाह. जब इस तरीके के बाशऊर और समझदार तालिब इल्म और शागिर्द हों तो उस्ताद को भी पढ़ाने में और गुफ्तगू करने में लुत्फ आता है. खूब. तो तीसरी खुसूसियत काना की यह है कि उसकी खबर पर बाए ज़्यादा आ जाता है जब वो काना मनफिया बन जाए तो, यानी उसके पहले नफ़ी आ जाए तो. उसके बाद चौथी खुसूसियत काना की क्या है, नून व मुज़ारेहा अलमज़ूम. आपने देखा होगा ना, यकूनो, काना यकूनो, मुज़ारे में क्या हो जाता है, काना यकूनो, अमर होता है मसलन कौन, तो यकूनो मुज़ारे है. अगर हरफ वो जाजिम आ जाए इसके पहले तो हो जाता यकून, यकून है ना, यकूनों में यकून होगा ना, तो नून तो असली है, नून राबी तो है नहीं, यकून. ठीक. इल्तिकाए साकनैन हुआ तो क्या गिरेगा बताइए जल्दी से. हाँ, वाव हरफ इल्ला गिर जाएगा तो यकुन हो जाएगा. तो अगर यकूनों से पहले लम आ गया तो क्या हो जाएगा, लम यकुन. और अगर 13वां सेगा है तो क्या हो जाएगा, अकूनों से, अहसन माशाल्लाह, अकूनों से अकुन हो जाएगा. हाँ अकुन, लिखा भी सही गया, बोला भी सही गया, अकुन हो जाएगा.
اب آئیے اس اکن کے نون کی بات کر رہے ہیں، یکونوں کے یکن کے نون کی بات کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نون و مضارعہ المجزوم، وہ مضارع کے جو مجزوم ہے کانا کا، یکونوں کا، ٹھیک ہے، یکونوں میں یکن جب ہے یا اکونوں میں اکن جب ہو جائے تو اس کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ تحذف، حذف ہو جاتا ہے جوازن، اور یہ حذف وجوبی نہیں بلکہ حذف جوازی ہے. کب؟ اذا لم یکن بعدها حمزہ وصل، حمزۃ وصل، جب اس کے بعد حمزہ وصل نہ آئے، حمزہ وصل نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ وصل جب آتا ہے تو حمزہ وصل پڑھا تو جاتا نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں نون کا لانا ضروری ہو جاتا ہے، پلٹانا واپس لانا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سنیے گا ابھی آگے بیان کر رہے ہیں. تو نون مضارع حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے جوازن جب مجزوم ہو اور اس کے بعد حمزہ وصل بھی نہ ہو اور اس کے بعد ضمیر منصوبی بھی نہ ہو اور آپ اس کے اوپر وقف بھی نہ کریں، ولا موقوفاً علیہا، یعنی اس مضارع پر وقف لازم نہ آ رہا ہو، آپ ٹھہر نہ رہے ہوں. ولا موقوفاً علیہا سمجھ میں آ گیا؟ موقوفاً علیہ نہیں اس کے اوپر متوقف ہو کے معنی میں نہیں ہے. موقوفاً علیہ نہیں جب آپ وہاں پہ وقف کر دیں، وقف والا موقوف ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ وقف کی صورت میں جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء، وقف کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ علی کل شیء. احسن، قدیر نہیں کہتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں کہتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وقف کی صورت میں ساکن آ جاتا ہے، وہ والا وقف یہاں مراد ہے. ولا موقوفاً علیہا، اور یہاں وقف بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں نون گر جاتا ہے. ہاں احسن. لم اکو بغیہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لم اکو بغیہ، میں باغی نہیں تھا یا تھی. تو یہ اکونو تھا نا، لم اکونو بغیہ، جب نون آیا تو ہو گیا اکون، التقاء ساکنین ہوا تو کیا ہوا؟ اکن. اب جب اکن تھا، یہ مضارع ہے کہ نہیں؟ جی مضارع. ہاں، اب جب مضارع میں یہ نون آ گیا اور نون ساکن ہے نا، اکن، تو فرماتے کیا ہیں؟ نون و مضارع المجزوم، وہ نون مضارع کا جو مجزوم ہے لم کے بعد آیا ہے، لم حرف جزم ہے، تو حذف حذف ہو جاتا ہے، تو اکن سے کیا ہو جائے گا؟ اکو. اسی لیے قرآن میں آیا لم اکو بغیہ. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وقف ہوگا یہاں پر موقوفاً علیہا جو لکھا ہوا ہے وہاں پر نمبر ڈالیے، نمبر 1، اور نمبر ڈالنے کے بعد سائڈ میں لکھیے اگر وقف ہوگا تو نون واپس آ جائے گا اور لم اکن کہا جائے گا. اگر وقف ہوگا تو نون واپس آ جائے گا. یہاں پر نہیں، لیکن میں تو چونکہ یہاں پہ لم اکن ہے تو میں لم اکن کہہ رہا ہوں، لم اکن ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ بھی وقف کرنا ہو وہاں پہ نون واپس ہو جائے گا، لم اک نہیں کہا جائے گا، لم اک نہیں کہا جائے گا، لم اکن. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کے؟ اب یہاں پر جی فرمائیے، جی فرمائیے، آواز کٹ گئی تھی. جی بتائیے. ہاں آپ کچھ فرما رہی تھی؟ ہاں دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اکونو ہے، جب مضارع ہوگا تو 13واں سیگا کیا بنے گا؟ اکونو. ٹھیک ہے، پہلا سیگا کیا؟ یکونو. اکونو یا یکونو جیسی جگہ پر اس کا مضارع جب مجزوم ہو جائے، یعنی لم آ جائے، لم آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لم یکن ہو جائے گا، یہ لم اکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پتا ہے نا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ لم یکن. ہاں، لم یکن یا لم اکن ہو جائے گا. تو اب ایسے میں نون اس کا حذف ہو جاتا ہے، جائز ہے، تو بجائے لم یکن کے لم اکو کہہ دیں گے، یہ جائز ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. پہلے اتنا سمجھ لیجئے پھر شرطیں پڑھتا ہوں کہ جہاں پر اکونو ہے اور لم اس پہ آ جائے، یعنی مجزوم ہو جائے مضارع، تو بجائے اکونو کے اب جب لم آ گیا تو اکن ہوگا، وہ تو
قاعدہ صرفی کے تحت ہوگا. لیکن اب قاعدہ نحوی کے تحت ایک بات اور بتانا. دیکھیے اکونوں سے لم اکن جو ہوا وہ تو قاعدہ صرفی کے تحت ہوا ہے, چونکہ التقاء ساکنن ہوا نون اور واو میں, تو واو گر گیا حرف الا. لیکن اب اکن ہونے کے بعد بھی نون گر جاتا ہے قاعدہ نحوی کے تحت, یہ والا قاعدہ جو بھی بیان کر رہے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے لم اکو. سمجھ میں آ گیا؟ خوب, لیکن اس میں دو شرط ہے. ہاں دو شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ وصل نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ضمیر منصوبی نہ ہو, اس سے ملی ہوئی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر, اور تیسری شرط تین شرطیں. تیسری شرط یہ ہے کہ موقوف نہ ہو. تو پہلی شرط جو حمزہ وصل نہ ہو, یعنی لم یکن اللہ لیغفرہم, قرآن میں ہے لم یکن اللہ. اگر لکھنا چاہیے تو لکھ لیجیے, لکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. حمزہ وصل کے اوپر نشان نمبر 2 ڈالیے یا نمبر 1 ڈالیے, جو بھی ڈالنا ہے. نمبر ڈالیے, سائڈ میں لکھیے لم یکن اللہ لیغفر لہم. لم یکن اللہ یکن اللہ لیغفر لہم. لکھ لیا سب نے؟ خوب. اب آپ دیکھیے لم آپ نے لکھا, پھر یہ کاف نون لکھا یکن, پھر اللہ لکھا. اللہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اب یہاں پر اگر آپ نون ہٹا دیں گی تو آپ کہیں گے لم یکن اللہ, یہ غلط ہے. تو اب عبارت کو صحیح کرنے کے لیے نون واپس لانا پڑے گا, اور آپ کی طرف سے کہا جائے گا لم یکن اللہ. تو پہلی شرط یہ ہے کہ حمزہ وصل اس کے بعد نہ ہو, چونکہ اگر حمزہ وصل اس کے بعد آتا ہے تو لم یکن اللہ نہیں کہا جائے گا, لم یکن اللہ کہا جائے گا. ایسی ہی باقی جگہوں پہ بھی حمزہ وصل جہاں بھی ہے. ٹھیک. دوسری شرط یہ ہے کہ ضمیر نصب نہ ہو اس کے بعد. اس کی مثال لکھیے آپ, ضمیر نصب پہ نمبر ڈالیے, نمبر 2, اور سائڈ میں لکھیے نیچے وہی لکھیے ان یکن ہو, ان یکن ہو فلم تسلط علیہ. ان یکن ہو فلن نون ہے, فلن تسلط علیہ. وَإِن لم یکن ہو, وَإِن لم اب یہاں لم ہے, میم ہے یہاں. وَإِن لم یکن ہو فلا خیر لک فی قتلہ, فلا خیر لک فی قتلہ. لکھ لیا سب نے؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں, جس نے لکھنے میں غلطی کی ہو سدھار لے. ان یکن ہو فلن تسلط علیہ, وَإِن لم یکن ہو فلا خیر لک فی قتلہ. ایک اخلاقی میسج ہے کہ اگر غلطی اس نے کی ہو, ٹھیک ہے, تو اس پہ تسلط مت کرو, مطلب معاف کر دو. اگر وہ ہو, ان یکن ہو, اگر وہی ہو خطا کار, تو معاف کر دو گے تم, تو بہتر ہے. وَإِن لم یکن ہو, اور اگر وہ نہیں ہے گنہگار, فلا خیر لک فی قتلہ, پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. یعنی دونوں صورت میں اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. خیر, ہمیں اس سے کام نہیں, مطلب سے معنی سے ہم جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یکن کا نون حذف ہو جاتا ہے جب مجزوم ہو جائے, تو ان یکو ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ان یکو. لیکن اگر ضمیر منصوبی اس سے آ کے متصل ہو جائے تو نون واپس ہو جاتا ہے. تو اب یکوہو نہیں کہیں گے آپ,
यक हो या यक हो नहीं, क्या कहेंगे, यकुन हो। उसी की मैंने मिसाल आपको लिखवाई है, इन यकुन हो। ठीक है, दो बार यही मिसाल आ गई है, इन यकुन हो और इन लम यकुन हो। समझ में आ गया सबको, नहीं समझ में आ गया? ख्वाहिश में करम, ये मिसाल किताब में नहीं थी, मैंने अलग से आपको लिखवाई है। अब मैं एक बार खुलासा कर रहा हूं कि अगर कोई ना समझाओ तो अब फिर से उसके दिमाग में उतर जाए। फरमाते हैं कि इसकी काना की तीसरी खुसूसियत यह है कि जब काना मुजारे होगा यानी यकूनो और अकूनो के तरीके से, तो और मजजूम होगा यानी उसके पहले इन आ जाए या लम आ जाए, कोई जाजिम आ जाए, तो इसका जो नून होगा वो गिर जाता है, जायज है गिर जाना। जैसे लम अको बगियन, मगर 3 सूरतों में नून नहीं गिरेगा, नून अपनी जगह पे बाकी रहेगा। पहली सूरत जो ये है कि हमज़े वस्ल के बाद नून नहीं गिरेगा, अगर उसके बाद हमज़े वस्ल आ रहा हो तो मिलाने के लिए नून की जरूरत पड़ेगी। जैसे लम यकुनिल्लाहु लियगफिरहुम, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर यकुन के बाद चूंकि अल्लाह में हमज़े वस्ल है, अलिफ जो है वो कुल हुवल्लाह कहते, हुवल्लाह, कुल हुवा अल्लाह नहीं कहते ना, हमजा जो है अल्लाह का वस्ल है, वो गिर जाता है मिलाने में। तो चूंकि हमज़ा वस्ल है, इसके बाद लिहाजा लम यकुनिल्लाह कहेंगे, लम यकुल्लाह नहीं कहेंगे। दूसरी शर्त यह है कि इसके बाद ज़मीर मनसूबी ना आए, अगर ज़मीर मनसूबी आएगा तब भी नून वापस आ जाता है। जैसे लम यकुन हो या इन यकुन हो जाएगा, इन यकु हो नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि इसके बाद यानी इसके ऊपर आप वक्फ ना कर रहे हो, अगर इस मुजारे पर आपको वक्फ करना है तो नून वापस आ जाएगा, यकुन हो जाएगा, यको पे वक्फ नहीं किया जाएगा। आइए फवाइद, मैंने कोशिश की है मिसाल दे के बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की, और अगर खुदा न खास्ता अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो घबराए नहीं, मुबाहिसे में हल हो जाएगा। और मुबाहिसे में नहीं हल हुआ, मुताले में नहीं हल हुआ, तो कल फिर मैं बयान कर दूंगा, मुझे आप बताइएगा, तो क्लास से पहले या क्लास के बाद हो। उसके बाद मैं 30 मिनट सिर्फ क्लास ले रहा हूँ मुसलसल आपकी, ठीक है, 1 मिनट का चाहे वक्फा हो जाए, 15 मिनट का, 15 मिनट करके 30 मिनट, बाकी 10 मिनट इस 40 मिनट में से सवाल और जवाब के लिए रखता हूँ, ताकि किसी को मवादी मुश्किल का सामना ना हो। उसके बाद आई फवायद, तो ज़फ़ो काना मामूलहा बाद इन फी कौलहिम इफ अलहाजा इम्मा ला ए इन कुंता ला तफ़अल गैरहू फमा इवज़ुन अनकाना वलन नाफिया लिल खबर इला आखिरिही। एक और बताते मसला फायदे के उन्वान से, कहते हैं कि काना अपने दोनों मामूलों के साथ, दोनों मामूल कौन है? अहसन, अहसन, माशाअल्लाह, इस्मो खबर, काना इस्मो खबर के साथ हस्फ हो जाता है, ठीक है, अपने इस्म और खबर के साथ हस्फ होता है। कब हस्फ हो जाता है? जी, अहसन, इन के बाद इस तरह के कौल अरब में, कौल ही में नहीं, अरब के कौल, अरब के इस तरह के कौल में, जैसे इफ अलहाजा इम्मा ला, इसको अंजाम दो, इसको अंजाम दो, इस काम को करो, इम्मा ला, ये इम्मा ला क्या है? ए इन कुंता ला तफल गैरहू, अगर तुमने इसके अलावा कोई काम नहीं किया तो ये करो, यानी अगर तुमने खाना नहीं पकाया है तो पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई नहीं की है तो खाना पकाओ, है ना, अगर फला काम नहीं किया है तो ये काम करो, कोई अच्छा काम, अगर तिलावत नहीं की है तो कुरान की तिलावत नहीं की है तो हदीस के साथ पढ़ लो, तो अगर फला काम नहीं किया तो ये करो, इन कुंता ला तफल गैरहू, अगर कोई और काम नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करो, ठीक है, इफ अलहाजा ये करो, इन कुंता ला तफल गैरहू। तो ये पूरा जो है कुंता में जो है वो ता जो है वो काना का इस्म है, ला तफल गैरहू पूरी खबर है, खबर के साथ और इस्म के साथ काना हस्फ हो गया। किसके बाद हस्फ हुआ? किसके बाद हस्फ हुआ? इन के बाद, इन, ठीक है, हाँ इन। अब ये माँ क्या है बीच में, और माँ और ला कहां से आ गया? फरमाते हैं कि फमा एवाजुन अन काना, ये माँ काना के बदले में आया है, इन काना,
اور اس کے بعد لا کیا؟ لا نافیہ للخبر، خبر کی نفی کے لیے آیا ہے. اس میں یہ نہیں کہنا ہے کہ کام کیا تو، نہیں کیا تو. اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا تو یہ کرو، تو یہ لا نہیں کا معنی دے رہا ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کانا اپنے اسم و خبر کے ساتھ حذف ہو گیا. مسئلہ آسان ہے سب کے لیے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. کانا اپنے اسم و خبر کے ساتھ کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. کب؟ ان کے بعد. اس جیسی مثال میں، فی قولہم، یعنی عرب اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. تو وَتُحْذَفُ وَحْدَهَا، یہ تو اسم و خبر کے ساتھ تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانا اکیلے حذف ہو جاتا ہے، وحدہا، وجوباً، اور یہ واجب ہوتا ہے اس کا حذف ہونا. کب؟ بعد عن المصدریہ، عن مصدریہ کے بعد، معوضاً عنہا بما الزائدہ، کہ جب اس کے بدلے میں مائے زائدہ لایا جائے. کانا کے بدلے میں کیا لایا جائے؟ معوضاً عنہا، عنہا یعنی کانا، کانا کے بدلے میں کیا لایا جائے؟ مائے زائدہ لایا جائے. وبقی اسمہا وخبرہا، کانا خود حذف ہو جاتا ہے، اس کی اسم و خبر باقی رہتی ہے. کب؟ ہاں، کب؟ ان کے بعد، ان مصدریہ کے بعد. ان مصدریہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں کل انشاءاللہ کروں گا، آج نہیں کر پاؤں گا، ٹائم نہیں ہے. ان مصدریہ کے بعد، آپ کو پتا ان مصدریہ، مگر ان مصدریہ کو سمجھنے کا طریقہ بتاؤں گا کل. ان مصدریہ کے بعد کانا حذف ہو جاتا ہے. ہاں احسن، حذف ہو جاتا ہے اور اس کی اسم و خبر باقی رہتی ہے. اور کانا کے بدلے میں کیا آتا ہے؟ جلدی بتائیے گا. احسن احسن، مائے زیادہ آ جاتا ہے. خوب، جیسے اما انت راضین رضو، یعنی ان کانا انت راضین رضو. ٹھیک ہے، وقد ان، وقد علل النحاة ذالک بقولہم، نحویوں نے اس کی علت اس طریقے سے بیان کی ہے، اس کی تعلیل اس طریقے سے کی ہے کہ ان اصلہ، اس کی اصل ایسے تھی، لئن کنت راضیا رضو، کیونکہ، لام لام تعلیل ہے یہاں، کیونکہ تم راضی تھے تو وہ بھی راضی ہو گئے. فحذفت لام التعلیل من ان، لام تعلیل جو ہے وہ ان سے حذف ہو گیا. ٹھیک ہے، علی قیاسین، قاعدے کے تحت. اب یہ چونکہ تھوڑا سا بحث ایسی ہو رہی ہے جس کو مجھے ذرا سا سمجھانا پڑے گا. ان مصدریہ بھی ہے اور یہ علت جو ہے لام تعلیل وغیرہ بھی ہے. میں چاہ رہا تھا اس پیراگراف کو آج کے درس مکمل کر دوں، لیکن جلدی جلدی کروں گا تو جس طریقے سے میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں بات اترے اس طریقے سے اتر نہیں پائے گی. لہذا اس کو یہیں پر میں چھوڑ رہا ہوں. حالانکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ مسئلہ نمبر 69 تھوڑا آسان ہے، وہ بھی تختص لیسا بثلاثت امورین، لیسا کی بھی 3 خصوصیتیں ہیں، اسے بیان کر دوں گا آج، تاکہ کل صرف تمرین ہو تھوڑی بہت. مگر اب وقت نہیں رہ گیا اور اس کو میں بیان کیے بغیر، یعنی سمجھائے بغیر آگے بڑھ جاؤں گا تو یہ تدریس کے باب میں ناانصافی ہوگی. لہٰذا اپنی گفتگو کو یہیں پر روک رہا ہوں. انشاءاللہ کل اس پیراگراف کو پھر سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ.